السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، ذی وقار، معزز و مکرم و محترم سامعین و سامعات، آج کے سبق میں ہم روزہ کے حوالہ سے دو تین باتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہماری بڑی اہم ضرورت ہے۔ روزہ کے حوالہ سے جو سب سے پہلے ہم آج کے سبق میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حیض، جنابت یا احتلام کے غسل سے پہلے سحری کر لینا۔ تو کیا حالت احتلام میں یا جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں ہی اگر سحری جو ہے وہ کھا لی جائے اور بعد میں غسل کیا جائے تو کیا روزہ درست ہوگا؟ جی ہاں، انشاءاللہ ایسی حالت میں اگر آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ بالکل درست ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، یعنی کہ ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہو جاتا تھا، اور پھر آپ روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی کہ حالت جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھانے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر غسل کر لیا کرتے اور جا کر نبی علیہ السلام نماز پڑھا دیا کرتے۔ اور مسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ احتلام کی وجہ سے جنبی نہیں ہوتے بلکہ جنابت کی وجہ سے، کیونکہ جو بندہ جنابت کی وجہ سے جنبی ہے وہ تو ایک کوشش کے ساتھ یعنی کہ حالت جنابت میں ہوا ہے۔ احتلام میں تو انسان کی کوئی ذاتی کوشش نہیں ہوتی، وہ تو حالت نیند میں انسان کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی سحری کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام حالت جنابت میں سحری یعنی کہ کھا لیا کرتے تھے تو پھر حالت احتلام میں تو یہ معاملہ بالکل یعنی کہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اس حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو علماء کرام کا جنابت کی حالت میں روزہ صحیح ہونے کا ایک یعنی کہ متفقہ فیصلہ ہے، یعنی کہ اس پہ اجماع ہے۔ المجموع کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی شخص کو رات کے وقت احتلام ہو گیا اور فجر سے پہلے یعنی کہ غسل کا یعنی کہ اس کو موقع نہ ملا، باوجود یعنی کہ اس کے کہ اس نے یعنی کہ غسل نہیں کیا اور اسی طرح اس نے سحری کر لی ہے، اور بعض نے اگر اس کے پاس غسل کا موقع بھی تھا، یعنی کہ رات کے کسی پہر میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور غسل کا موقع بھی تھا، لیکن اسی حالت میں وہ لیٹ گیا، صبح اسی حالت میں اس نے سحری کر لی، تو سحری کھانے کے بعد اس نے غسل کیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اس کا روزہ جو انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہی حکم جو ہے یہ عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت اگر حالت جنابت میں ہے تو بستری کے بعد اسی طرح یعنی کہ وہ رات کو سو جاتی ہے اور صبح کے وقت اٹھ کے پہلے وہ سحری بنا کے سحری وغیرہ کھانا وغیرہ کھا کے کھلا کے اور بعد میں غسل کر لیتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا روزہ جو ہے اس میں درست ہے، اس کا روزہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہی حکم جو ہے حیض اور نفاس کا بھی ہے، یعنی کہ حیض کا آخری دن تھا تو صبح کو غسل کرنا تھا، تو اس نے یعنی کہ آج شام یا رات تک طبیعت بالکل صاف ہو گئی ہے تو صبح غسل کرنا تھا، اور اسی حالت میں یعنی کہ ابھی غسل نہیں کیا عورت نے اور وہ سحری کا کھانا بنا بھی سکتی ہے اور سحری کا کھانا کھا بھی سکتی ہے، سحری کھانے کے بعد وہ غسل کر لے تو انشاءاللہ اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اور یہی حکم نفاس کا ہے، حیض اور نفاس جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو حالت
حالت جنابت کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان اگر یعنی کہ حالت جنابت میں سحری کر لے تو انشاءاللہ اس میں اس کا روزہ درست ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص سو جاتا ہے، مرد یا عورت، یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد سو گئے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، کسی بھی ٹائم حالت نیند میں احتلام ہو گیا تو انشاءاللہ اس سے روزہ ضائع نہیں ہوگا۔ بس بیدار ہونے کے فوراً بعد کوشش کریں کہ غسل کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں اور عبادات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ تو حالت نیند میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی انسان کوشش کے ساتھ حالت بیداری میں بیوی کے ساتھ یا جس طرح بھی کوشش کے ساتھ اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج کے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے یعنی کہ بیماری کے حوالے سے کہ مریض آدمی کے روزہ کی کیا کیفیت ہے، اور پھر اسی طرح اس کے فدیہ وغیرہ کی بات ہے۔ تو روزہ دار کے لیے اس کے مرض کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی بیماری دیکھ کے اس کی بیماری کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض حالات میں تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوتا ہے اور کبھی ناجائز بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی اس کے لیے روزہ چھوڑنا واجب ہوتا ہے اور کبھی روزہ چھوڑ دینا اس کے لیے افضل بھی ہوتا ہے۔ یہ مریض اور بیماری کے حساب سے اس کا حکم لگایا جا سکتا ہے کہ مریض کی کیفیت دیکھ کر ہی اس بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض امراض سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، مثلا یہ کھانسی ہے، زکام ہے، ہلکا سا سر درد ہے یا دانت کا درد ہے، تو اس جیسے دیگر امراض، ان امراض سے روزہ ترک کرنا یعنی کہ جائز نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، ان سے تو انسان جو ہے وہ انشاءاللہ یعنی کہ قابل برداشت بھی ہیں، بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس آیت کریمہ کو ومن کانا مریضن والی آیت جو ہے اسے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ ترک روزہ کو درست قرار دیتے ہیں کہ انسان ان بیماریوں میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ جو لفظ قرآن پاک کا لیا ہے وہ من کانا مریضن ہے۔ تو لیکن شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہیں، تو ان بیماریوں میں انسان کو روزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ بڑے افضل، بڑے قیمتی ہیں اور یہ بڑے اہم ترین ایام ہیں۔ ان دنوں میں انسان کی جب یعنی کہ وسعت، انسان کی طاقت جب جواب دے جائے پھر کوشش کی جائے کہ انسان کے پھر چلو روزہ چھوڑ دے، لیکن جہاں تک انسان کا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا یعنی کہ روزہ یعنی کہ وہ جاری رکھے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں بے شک یہ حکم معلل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روزہ ترک کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو تو ہم کہیں گے کہ روزہ ترک کرنا افضل، اور اگر روزہ رکھنے میں اس کا مرض متاثر نہیں ہوگا تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ روزہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ لازمی رکھے، اگر اسے نہیں برداشت ہوتا تو پھر اس کے لیے اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو دوسری حالت یہ ہے کہ جب روزہ اس پر شاک ہو مگر یعنی کہ اسے تکلیف نہ پہنچائے تو روزہ رکھنا یا ترک کرنا یعنی کہ چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تکلیف بھی نہیں دیتا تو بندہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں یعنی کہ یہ انسان کے لیے اختیار ہوتا ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ جب روزہ اس پر شاک اور اسے ضرر پہنچنے کا اندیشہ، مثلا بہت زیادہ بیمار آدمی ہے، شوگر کا مریض ہے یا جیسے دیگر امراض جو ہیں، اس صورت میں روزہ یعنی کہ رکھنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، تو اس کے لیے آسانی ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی ایسا مرض جو ہلاکت کا سبب بنتا ہو، خواہ وہ شوگر کا مریض ہو یا کوئی اور مرض ہو، یعنی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مگر جب مریض کو اس کی بیماری سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، جبکہ اسے کوئی مستند ڈاکٹر روزہ رکھنے کی اجازت بھی دے دے تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ یعنی کہ بیمار کے لیے روزے کا حکم ہے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت ہے کہ انسان روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، روزہ اس کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ میں یہ ہے کہ وہ راشن جو ہے نا وہ کسی غریب، کسی بیوہ عورت کو، کسی مستحق تک نا یعنی کہ سحری اور افطاری کا جو یعنی سلسلہ ہوتا ہے وہ پہنچا دے، یہ اس کے روزے کا فدیہ ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے، یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر یعنی کہ آپ راشن نہیں پہنچا سکتے، مثال کے طور
طور پہ آپ کسی دوسرے علاقے میں اور جہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے سامان وہ کسی اور جگہ پہ آپ وہاں تک راشن نہیں پہنچا سکتے تو پیسے بھیج دیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اسے سمجھا دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ ان پیسوں سے آپ نے جو ہے وہ رمضان کا راشن خریدنا ہے تو آپ نے روزے رکھنے، تو روزے کا فدیہ جو ہے یہ آپ کا جو ڈیلی کا خرچ ہے نا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سحری اور افطاری میں دونوں ٹائم میں آپ کا کتنا خرچ ہے۔ میکسیمم کوئی 150 یا 200 ہر بندے کا ایک دن کا خرچ ہو جاتا ہے، 100 سے اوپر ہی تقریباً بن جاتا ہے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ 150 روپے تک نا یعنی کہ ڈیلی کا خرچ، اور بعض نے کہا ہے کہ 200 روپے یعنی کہ فی گز کے اعتبار سے یہ اس کا ڈیلی کا خرچ ہے، تو آپ اتنے پیسے اسے یعنی کہ مستحق تک پہنچا دیں۔ لیکن زیادہ بہتر بات جو ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ راشن ہی پہنچائے۔ تو یہ یعنی کہ مریض کے روزہ کی بات تھی۔ تو تیسرا جز جو ہے آج کے ہمارے سبق کا وہ ہے سفر میں روزے کا حکم۔ تو ایسے شخص کے لیے یعنی کہ جو بندہ حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے روزہ ترک کرنا جائز ہے، خواہ اس کا سفر ہوائی جہاز میں ہو۔ اس کے لیے روزہ ترک کرنے کی وجہ سفر میں مشقت نہیں بلکہ سفر ہی ہے، اس کا یعنی کہ سفر مشقت والا ہو یا مشقت والا نہ ہو، روزہ چھوڑ دینا اس کے لیے جائز ہے۔ قرآن و حدیث کے عمومی دلائل سے یعنی کہ اس پر موجود ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 185 میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دیکھ رہا ایام میں روزوں کی گنتی مکمل کر لے، تو ان دنوں میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو مسافر کے لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مشقت والا سفر ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر سفر آسانی والا ہے تو پھر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں پہ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے ومن کان مریضا او علی سفر، جب تم حالت سفر میں ہو تو سفر جیسا بھی ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، حالت سفر میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سفر کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کا جواز ملتا ہے، اس میں مشقت کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ترمذی اور بہقی وغیرہ میں بھی ہے کہ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس رمضان میں آیا تو وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے اور ان کی سواری اور ساز و سامان تیار ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں انہوں نے کھانا منگوایا، تو منگوا کر انہوں نے کھانا کھایا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عمل سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی سنت ہے۔ پھر سواری پر سوار ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اور اسی طرح اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے یعنی کہ صحیح ترمذی میں ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں یعنی کہ کوچ کرنے سے قبل ہی یعنی کہ روزہ نہیں رکھ رہے، ابھی اپنے گھر میں موجود ہیں، تو یہاں پہ ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یعنی کہ وہ کھانا کھایا، حالانکہ انہیں ابھی کوئی مشقت کا یعنی کہ کوئی نہیں علم تھا کہ میرے اس سفر میں مجھے کوئی مشقت آئے گی، تو اس طرح یعنی کہ اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس سفر میں ان کے لیے کوئی مشقت کا ذکر نہیں ملتا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث درج کرنے کے بعد یعنی کہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ فرمایا ہے کہ مسافر کے لیے درست ہے کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لے، مگر نمازی جب یعنی کہ نماز قصر کرنی ہو تو نمازی اپنے شہر یا بستی سے نکلنے سے قبل قصر نہیں کر سکتا۔ یہی مذہب یعنی کہ اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور اسی طرح عبید بن جبر فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ماہ رمضان میں کشتی میں سوار تھا کہ انہوں نے کشتی روکی، پھر ان کے لیے کھانا لایا گیا، حالانکہ ابھی ہم گھروں سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ ابو بصرہ نے دسترخوان منگوا کر کہا کہ قریب آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ گھروں کو نہیں دیکھ رہے، یعنی ہم ابھی یعنی کہ زیادہ دور نہیں آئے۔ تو ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی کرتا ہے؟ پھر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ مسند احمد کے اندر یہ، ابو داود کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے کشتی میں سوار ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا اور سفر کی مشقت کا انتظار نہیں کیا۔
تو پس ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر میں مشقت اور تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں، اور سفر میں افطار کرنے کا یہ وصف یعنی کہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں بیان کیا کہ سفر میں مشقت والا روزہ ہو، تو پھر ہی انسان جو ہے وہ روزہ افطار کرے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سفر کرتے تو ان میں سے بعض کا روزہ ہوتا بھی تھا، یہ نہیں کہ سارے افطار کر لیتے، بعض کا روزہ ہوتا بھی تھا اور بعض روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن کوئی ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سفر میں روزہ رکھنا اس کی رخصت ہے۔ اب جس نے رکھ لیا تو اس نے بھی درست کیا ہے، جو برداشت کر سکتا تھا اس نے رکھ لیا، اس نے بھی درست کیا، جو نہیں برداشت کر سکتا تھا جس نے نہیں روزہ رکھا تو اس نے بھی درست کیا۔ یہ دونوں طریقے ہی یعنی کہ ٹھیک ہیں، لیکن کوئی صحابی کسی پر نکتہ چینی کوئی تنقید نہیں کرتا تھا۔ قرآن پاک سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ تم میں سے جب کوئی بندہ حالت سفر میں ہو تو وہ بعد میں جو آنے والے دنوں میں اپنے ان گنتی کو پورا کر لے اور روزہ رکھ لے۔ تو یہ سفر کے حوالہ سے اور حیض جنابت کے حوالہ سے اور اسی طرح بیماری کے حوالہ سے چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ عالم۔ ھذا ما عندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔